تو ابتدا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ قناعت جو ہے بنیادی طور پر ہے کیا چیز، اور قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اور احادیث کی روشنی میں کس طرح قناعت کو سمجھا جائے؟ جناب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ بہت شکریہ اویسی صاحب، بڑی خوبصورت تمہیدی آپ نے گفتگو فرمائی، اور اس کے اندر بنیادی جو اسلام کا تصور ہے کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اور اسلام ہمیں کوئی پابند نہیں کرتا ہے کہ ہم ترقی نہ کریں، ہم آگے نہ بڑھیں، ہم سعی نہ کریں، کوشش نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے اور اس دنیا کے اندر ہر چیز رکھی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہر چیز سے مزین کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ، یہ انسان کی فطرت کے اندر ان چیزوں کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور جو آپ نے ذکر فرمایا کہ انسان جد و جہد کرتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا زینۃ ولہو ولعب، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک تو انسان کسی بھی چیز کو حاصل کرے، اس کا حصول بالکل حق حلال اور اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ہے آج خاص ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اس کو ہم نے برتنا کیسے، خرچ کیسے کرنا ہے۔ ایک تو بنیادی جو مومن کا تصور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی چیز ہے، مال ہے، عروض ہے، یہ مستعار ہے میرے پاس، میرے رب کا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ، دینے والی ذات وہی ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، یہ میری رب کا فضل ہے مجھ پر، اور وہ پھر استعمال اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے حرص و ہوس، انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہی اسلام نے تربیت فرمائی کہ اس چیز کو رکھ کر فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جس کے دل سے حرص و ہوس کو نکال لیا گیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیابی پا گیا۔ فرمایا تم نے کیسے کرنا ہے خرچ؟ فرمایا کہ نہ تو انسان اتنا بخیل بن جائے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، کپڑے نہیں پہنے ہوئے، بری حالت بنائی، بھئی کیا ہے؟ بولے نہیں جی ہم بس نہیں کپڑے نہیں پہنتے، بس نہیں ہم نہیں خرچ نہیں کرتے، نہیں فرمائیے یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کی وہ نعمتوں کے اثرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، فرمایا تمہیں اللہ نے کچھ دیا نہیں؟ فرمایا بہت کچھ مال دیا، فرمایا اس کے اثرات، نعمتوں کے اثرات تمہارے جسم پر نظر آنے چاہیے۔ تو قرآن نے بہت خوبصورت، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام نے خوبصورت کیا دیا کہ نہ تو انسان بخیل بن کے رہ جائے اور نہ انسان اتنا ہو کہ اپنی چادر سے بڑھ کر پھیلا کے انسان خرچ کرنا شروع کرے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گلے میں باندھ دو کہ نہیں نہیں خرچ نہیں کرنا، اللہ نے دیا ہوا ہے، بچے پریشان ہیں، ان کو خرچہ پورا نہیں دیا جا رہا، اپنی ذات پر بھی اپنی ذات کرے چمڑی جائے تمڑی نہ جائے، وہ حال انسان کا کہ میرا سب کچھ چلا جائے لیکن ایک میرا روپیہ خرچ نہ ہو، بچے پریشان، گھر والے پریشان۔ فرمایا نہ تو یہ حال ہو اور نہ یہ ہو کہ آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں، وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ، فرمایا نہ یہ حال ہو کہ اتنا خرچ کرے کہ انسان بعد میں دوسروں سے کہہ رہا ہو کہ یار ذرا دے دینا خرچہ، میرے پاس خرچہ گھر کے چلانے کا نہیں ہے۔ فرمایا ایک اعتدال کے ساتھ۔ آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، ہمارے فضلاء بیٹھے ہوئے، قرآن کا کیسے کیا جائے؟ فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، فرمایا نہ اسراف ہو اور نہ بخل ہو، ایک اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، قناعت کے ساتھ خرچ کرو۔ قناعت اور توازن کے اندر فرمایا یہ عادی معیشت ہے اور انسان کو اسی کے اندر سکون ملے گا۔ صحیح۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے، مطلب یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد بھی مطلب ہمیں، مجھے خاص طور پر اور یقیناً آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمارے نفسیاتی اور جو معاشی مسائل ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو ہمارا درد سر ہے، وہ یہی تو نہیں ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یہ دیکھیں جی بالکل ایسے ہی انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج، ہمارے فضلاء نے بہت خوبصورت جامع گفتگو فرمائی، اور ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کے آغاز میں جو ایک بات فرمائی تھی کہ فطرت انسانی مزاج، طبیعت، آج کا انسان نہیں، انسان جب سے پیدا ہوا ہے انسان کی خسرت کے اندر حرص و ہوس موجود ہے، انسان اجرت پسند ہے، انسان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، یہ انسان کے مزاج کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو ایسا ہے، ابن آدم کا یہ مزاج ہے کہ اگر اس کو سونے کی بھری ہوئی دو وادیاں مل جائیں، وادیان ملآن من الذهب، تو وہ کہے گا کہ ایک اور وادی ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ انسان کی فطرت، یہ آج کے دور کے انسان یا اس دور کے انسان، یہ انسانی مزاج ہے، انسانی طبیعت ہے۔
کہ انسان کہتا ہے حل میں مزید. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں زندگی اس طرح بسر کرو کہ انظروا الی من اسفلکم ولا تنظروا الی من اعلاکم. فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو کبھی تمہارے دل میں شکر پیدا نہیں ہوگا, کبھی تمہارے دل میں سکون پیدا نہیں ہوگا. ہم کسے سمجھتے ہیں کہ انسان امیر کون ہے, کون کامیاب ہے, کون امیر ہے؟ فرمایا وہ امیر ہے جس کے پاس بہت زیادہ مادیت کا سامان ہو, بڑا گھر ہو, بڑا بینک بیلنس ہو, کاروبار ہو. فرمایا نہیں, کثرت عروج سے انسان غنی نہیں ہوتا ہے. الغناء غنى القلب. کیا بات؟ فرمایا جس کے دل کے اندر سکون ہے, جس کے دل کے اندر جو ہے نا غنا, اس کا دل غنی ہے. بظاہر سب سے بڑی چیز یہ ہے, ہم آج مال ہمارے گھروں میں زیادہ آ گیا, ہمارے گھروں میں خوبصورت کرٹن آ گئے, ہر چیز خوبصورت آ گئی, لیکن سکون نہیں آیا, وہ آرام نہیں آیا. کیسے آئے گا وہ محبتیں؟ دیکھیں یہ اسی سے حقیقت میں دیکھا جائے تو پریکٹیکل کے اندر بڑا مشکل کام. ہم اللہ کی یاد سے دور ہیں. دیکھیں پریکٹیکل کے اندر بڑا مشکل. ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا, گفتگو کرنی بڑی آسان کام ہے. گفتگو انسان کچھ بھی کر دے, گفتگو کرنے میں کون سا پہاڑ اٹھا کے سر پر رکھنا ہے, لیکن پریکٹیکل بڑا مشکل ہے. پریکٹیکل کے لیے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا. جو تعلیمات نبوی ہیں, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں. دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت کپڑے پہنا کرتے تھے. کیا بات؟ بڑے خوبصورت جبے پہنا کرتے تھے. ان کا جبہ ایک مرتبہ غوث پاک کا سلنے کے لیے گیا تو درزے نے پوچھا کہ یہ خلیفہ وقت کا جبہ ہے یا تمہارے شیخ کا جبہ ہے؟ اتنے تو یہ نہیں کہ کپڑے پہننا کو گناہ ہو گیا, اچھے کپڑے پہنے. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے پہنتے, اچھے جوتے پہنتے, کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, تکبر نہیں ہے. اللہ طیب ویحب الطیب, یہ تو اچھی چیز ہے, یہ تو طہارت ہے, یہ تو ایمان. اچھا مسلمان اچھا نظر آئے. فرمایا تکبر یہ ہوگا کہ اچھے کپڑے پہن کر, اچھا جوتا پہن کر, اچھی گاڑی رکھ کے, اچھے گھر رکھ کے دوسروں کو کم تر سمجھو, دوسروں کی توہین کرو, ان کو حقیر, اپنے آپ کو برتر سمجھو. اور دوسری اس کے حصول کے اندر, جیسے کہ ہمارے علماء نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے حصول میں انسان حلال حرام, کسی کا گلا کاٹو, ڈرگ بیچو, ذخیرہ اندوزی کرو, جو کچھ کر سکتے ہو کرو. چور ڈاکو قاتل سب بن جاتا ہے. بچے کہتے ہیں کہ پاپا ہمیں موبائل چاہیے, آئی فون چاہیے, آئی پیڈ چاہیے. خواتین کہتی ہیں فلاں یہ نئی چوڑیاں آئی ہیں, یہ والی ہمیں چاہیے, جہاں سے مرضی لا کے دو. یہ ہمارا میٹر نہیں ہے, یہ ہمارا میٹر نہیں ہے کہاں سے, جہاں سے گلا کسی کا کاٹ کے لاؤ, لیکن ہمیں لا کر دو. اس نے ہمارے معاشرے کا امن, ہمارے گھروں کا سکون تباہ و برباد کر دیا. اور صرف عورتوں کا رونا نہیں ہے, مردوں کا بھی یہی حال ہے. انہیں بھی اچھی گاڑی چاہیے, اچھا موبائل چاہیے, بینک بیلنس بہت ہونا چاہیے, اور اس کام کے لیے وہ راشی بھی بننے کے لیے تیار ہے, قاتل بھی بننے کے لیے تیار ہے, ڈاکو بھی بننے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ اور اس کا رسول ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ حضور اسی بھی بڑھیا دے نال ہاں, لیکن رولا تے زیادہ اتھے ہی ہے نا جناب, اسی بھی نال ہونا دے. دیکھیں جتنی ہم نے آئیڈیل سچویشن کو ذکر کیا صحابہ کرام کی اور اولیاء کرام کی, آج کے دور میں اتنا بھی کافی ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال کما لے, حلال کما کے سکون کے ساتھ. دیکھیں جمع کرنا یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آج مسلمان زکوٰۃ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا بات, وہ ادا کر دے تو کافی لوگوں کا مداوع ہو جائے. آج کے دور میں اتنا بھی کافی ہے, یہ بھی قناعت ہے بہت بڑی, ولایت کا درجہ ہے کہ آپ حلال کما کر اور اس کو صحیح طریقے سے خرچ کریں.